بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوری کے معزز دوستوں میں ہوں رمی اور آپ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ علیزہ ایک خوش باش اور پیاری سی لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی اور اس کی مسکراہٹ سب کے دل جیت لیتی تھی۔ وہ بہت اچھے دل کی مالک تھی اور سب سے پیار کرتی تھی۔ اس کی محبت اور خلوص کی وجہ سے سب اس کے دوست بننا چاہتے تھے۔ عمران اسکامنگیدر تھا۔ وہ ایک محنتی اور ذمہ دار نوجوان تھا۔ وہ سے بہت چاہتا تھا۔ عمران ہمیشہ علیزہ کی خوشی کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن عمران نے علیزہ کو سونے کا ہار دیا۔ یہ ہار اس کی محبت اور وفاداری کی علامت تھا۔ ہار بہت ہی پیارا تھا۔ اس کی چمکاور خوبصورتی نے علیزہ کے دل کو خوشی سے بھر جا۔ یہ ہماری محبت کی نشانی ہے، عمران نے کہا۔ یہ ہار ہمیشہ تمہارے دل کے قریب رہے گا، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، یہ تمہیں میری محبت کی یاد دلاتا رہے گا۔ علیزہ بہت خوش ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے ہار گلے میں پہن لیا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بھی عمران سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان دونوں کی محبت ایک دوسرے کے لیے بے مثال تھی اور وہ ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ کرتے تھے۔ کچھ دن بعد علیزہ کی ملاقات حارث سے ہوئی۔ وہ ایک خوبصورت دن تھا جب علیزہ نے پہلی بار حارث کو دیکھا۔ حارث بہت سمجھدار اور پیاری باتیں کرنے والا لڑکا تھا۔ اس کی باتوں میں ایک خاص جادو تھا جو علیزہ کو بہت پسند آیا۔ علیزہ اس کی باتوں میں آ گئی۔ وہ ہر لمحہ حارث کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ حارث نے علیزہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ اس کی مسکراہٹ اور باتیں علیزہ کے دل میں گھر کر گئیں۔ علیزہ عمران کو بھول گئی۔ وہ اب صرف حارث کے بارے میں سوچتی تھی۔ اب اسے صرف حارث یاد تھا۔ حارث کی یادیں اس کے دل اور دماغ پر چھا گئی تھی۔ اس نے عمران کو چھوڑ دیا۔ وہ اب حارث کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا خواب دیکھنے لگی۔ وہ حارث کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نئے خواب اور امیدیں تھیں۔ ایک دن حارث نے علیزہ سے کہا کہ اس کے پاس پیسے کم ہیں اور اسے مدد کی ضرورت ہے۔ علیزہ نے بغیر سوچے سمجھے عمران کا دیا ہوا سونے کا ہار حارث کو دے دیا۔ اس نے کہا کہ وہ جلد ہی ہار واپس کر دے گا۔ حارث ہار لے کر چلا گیا۔ کچھ دن بعد علیزہ کو پتا چلا کہ حارث نے سونے کا ہار بیچ دیا ہے۔ اس نے علیزہ کو دھوکا دیا تھا۔ علیزہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حارث جس پر اس نے اتنا بھروسہ کیا تھا اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور دکھ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ حارث، تم نے میرا ہار کیوں بیچ دیا؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ میرے لیے کتنا قیمتی تھا؟ یہ میری ماں کی آخری نشانی تھی۔ علیزہ نے جب حارث سے ہار واپس مانگا تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے علیزہ کو الزام دینا شروع کر دیا کہ وہ ہمیشہ اس پر شک کرتی ہے اور اس کی نیت پر سوال اٹھاتی ہے۔ تم مجھے الزام دے رہی ہو؟ یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ تم نے کبھی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ اس نے علیزہ سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ حارث نے عمران کو بھی علیزہ کے بارے میں غلط باتیں بتائیں۔ اس نے کہا کہ علیزہ ہمیشہ اس پر شک کرتی ہے اور اس کی نیت پر سوال اٹھاتی ہے۔ عمران، کیا تمہیں علیزہ کے بارے میں کچھ پتہ بھی ہے؟ وہ ہمیشہ مجھ پر شک کرتی ہے اور میری نیت پر سوال اٹھاتی ہے۔ عمران نے بھی علیزہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب علیزہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور دکھ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اس نے کیا غلط کیا تھا۔ میں نے کیا غلط کیا؟ کاش میں حارث پر بھروسہ نہ کرتی۔ کاش میں نے اس کے ارادوں کو پہلے ہی سمجھ لیا ہوتا۔ وہ اپنے فیصلوں پر پچھتا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ حارث پر بھروسہ نہ کرتی تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور دکھ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی
कि इसने क्या गलत किया था और कैसे वो अपनी जिंदगी को दोबारा संवार सकती है। लेकिन अब पछताने का क्या फायदा? जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सब मेरी गलती है, मैंने क्यों नहीं सुना? ये दुनिया का दस्तूर है। गलतियां सब करते हैं, लेकिन जो गलतियों से सीख लेता है वही कामयाब होता है।